أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين انتہائی ادب و احترام عزت و تکریم کے لائق حاضرین محفل شب بیداری لیلۃ القدر کی رحمت بھری ساعتوں میں آج ہم سب مرکزی جامع مسجد حضور والی میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ اس رات آسمانوں سے جبریل امین اور ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں مصروف و مشغول ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائے رحمت کرتے ہیں۔ اس پرکیف و سرور اور نورانی شب میں آج ہم سب اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنی غلطیوں، اپنی خطاؤں، اپنی لغزشوں اور اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے سچے دل سے اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جمع ہیں۔ گناہوں کی معافی مانگنا ایک ایسا عمل ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی متعدد آیات میں فرمایا گیا ہے۔ ہر انسان خطا کار ہے اور دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے انسان شیطانی وسوسوں کا شکار ہوتا ہے اور ایسے اعمال
سرزد ہو جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی جن سے گناہ سرزد ہو جائیں، جن سے غلطیاں ہو جائیں، لفظشیں اور خطائیں سرزد ہوں، اور پھر وہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اپنے ان تمام خطاؤں گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑے انعام کا قرآن مجید کے کئی مقامات پر اعلان فرمایا ہے۔ ان میں سے سورہ نساء کی آیت نمبر 110 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ انتہائی مختصر بیان ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اٹھنا آنا جانا بند کر دیجیے، جس کو کوئی حاجت ہے وہ باہر چلا جائے، کوئی صاحب اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ دل پھڑکے تو پھڑکے، جس قدر قلب صادق ہوگی، جس قدر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوگا، اخلاص و محبت لے کر بیٹھیں گے، تو آج ہمارا یہ جاگنا بیکار نہیں جائے گا۔ یہ اس علاقے کا مرکزی ادارہ ہے، پورے علاقے کے دین کا مرکز ہے، یہاں سے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی جائے۔ یہ محراب و منبر اس بات پر گواہ ہے، یہاں سے جب بھی بات کی گئی یا اللہ کے قرآن کی گئی یا مصطفیٰ کے جلسے ہوتے رہتے ہیں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، ہر مسجد میں جمعے میں بیان خطاب تقریر ہوتی ہے، مگر اس محراب و منبر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہاں آنے والے آقا کریم کے غلاموں کو ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ ہر درس قرآن میں، ہر درس حدیث میں، ہر خطاب جمعہ میں امت مسلمہ کے سامنے ایک دعوت رکھی جاتی ہے، دین کا ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ یہاں بیان محض تقریر کرنا مقصود نہیں ہوتا، دور دراز کا سفر کر کے آپ تشریف لائے، دیہاتوں سے تشریف لائے، آپ کے آنے کا ایک مقصد ہے کہ اس مرکز سے آپ کو ایک ایسا پیغام دیا جائے جس پیغام پر عمل کر کے دنیا کی زندگی بھی سنوار لیں، آخرت کی زندگی۔ اگر آپ تقریر اور بیان اور خطاب اور درس سنیں اور جب گھروں کو واپس جائیں تو اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ آج ہم نے سیکھا کیا، آج ہم نے سمجھا کیا، آج مسجد میں ہم آئے اور واپس کیا لے کر جا رہے ہیں،
جیسے خالی آئے تھے ویسے چلے جائیں تو آنے کا مقصد ضائع ہو جاتا ہے۔ ہر کتاب جمعہ میں، ہر درس قرآن میں، ہر درس حدیث میں ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ آج کی شب بیداری میں ایک اہم پیغام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو قرآن مجید میں قیامت تک پیغام ہدایت ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ کتاب ہدایت ہے، صحیفہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید کا حرف حرف روشنی ہے، قرآن مجید کا لفظ لفظ نور ہے۔ قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کرو تو ایسے تلاوت کرو کہ قرآن مجید کے ہر حرف کا نور، ہر لفظ کی روشنی آپ کے دل میں اترتی چلی اور ہمارا قرآن پڑھنا اور سمجھنا ایسے ہوئے جو ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھے۔ جب کسی آدمی کے فوت ہونے کی خبر ملتی ہے اور آپ کے علم میں آتا ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بلا شبہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اسی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ مرنے کے بعد جب آنکھیں بند ہوں گی، روح قفص انسل سے پرواز کی جائے گی، تو ہمیں کہاں لوٹایا جائے گا؟ اللہ کی طرف۔ بولیے کہاں لوٹایا جائے گا؟ اللہ کی طرف۔ جن کو سمجھ آئی ہے وہ بولے کہاں لوٹائے جائیں گے؟ اللہ کی طرف۔ جب ہماری آنکھیں بند ہوگی، ہماری چارپائی کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں لے جائی جائے گی، تو ہمیں لوٹایا جائے گا، ہم واپس جائیں گے کہاں؟ اللہ کی طرف۔ تو جب لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہی ہے اور ہمیں لوٹایا ہی جانا ہے، تو پہلے ہی لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اے نوجوانان ملت اسلامیہ، جب لوٹائے جاؤ گے تو اب کیوں نہیں لوٹ کے آئے اللہ کی طرف؟ جب لوٹایا ہی جانا ہے اور مرنے کی خبر سن کر ہر کوئی یہ کہتا ہے ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، جب مرنے کے بعد جانا ہے تو پیغام یہ ہے کہ آؤ ابھی لوٹ آؤ اپنے اللہ کے دروازے پر، ابھی لوٹ آؤ، ابھی پلٹ آؤ اس رات کی بات۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں، بہت غور سے سنیے، مَن یعمل سوءا۔ آپ نے اشتہارات پہ، دعوت ناموں میں موضوع پڑھا ہے کہ آئیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ موضوع کیوں رکھا گیا؟ قرآن کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ موضوع رکھا گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا مَن یعمل سوءا، جو آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے، جو شخص گناہ کر بیٹھے، جس سے گناہ ہو جائے، اور یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، وجہ ہے آپ گناہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک وہ گناہ ہے کہ جب وہ کیا جاتا ہے اس کا نقصان صرف ہماری اپنی ذات کو پہنچتا ہے، اس گناہ کا نقصان صرف گناہ کرنے والے کو پہنچتا ہے، اور یظلم نفسہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا نقصان اپنے آپ کو بھی پہنچے اور کسی اور کو بھی پہنچے۔ اللہ کریم نے فرمایا تمہیں
ایسا عمل تم سے ہو جائے، ایسا کام ہو جائے، ایسا گناہ ہو جائے جس کا نقصان تمہاری اپنی ذات کو پہنچے، یا ایسی غلطی اور گناہ اور کام کر بیٹھو جس کا نقصان تمہاری اپنی ذات کو بھی پہنچے اور کسی اور کو بھی پہنچے، اللہ کریم فرمائے ثم یستغفر اللہ، جو گناہ کر بیٹھے خواہ اس کا نقصان اپنی ذات کو ہو یا کسی اور کو ہو، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو گناہ کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر کیا کرے ثم یستغفر اللہ، پھر اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی جو مانگنا چاہتا ہے وہ بولے، دوسرے کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں، گناہ ہو جائے، برا کام ہو جائے، یعمل سوءا، برائی کا ارتکاب کر بیٹھے، گناہ ہو جائے، یا جان پر ظلم کر بیٹھے، اللہ فرماتا ہے پھر اپنے اللہ سے معافی مانگے، اور جب اللہ سے معافی مانگے گا فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، جب سچے دل سے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے گا مجھے بخشنے والا بھی پائے گا، رحم کرنے والا بھی پائے گا۔ اے غلامان مصطفیٰ، ہزاروں کی تعداد میں مرکزی جامع مسجد میں آنے والے رسول اللہ کے غلاموں، گنبد خضرا کے دیوانوں، اپنے اللہ سے لاؤ لگاؤ، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ اللہ فرماتا ہے گناہ کیا ہے، جان پر ظلم کر بیٹھے ہو، آؤ میری بارگاہ میں آ کر سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہیں معاف بھی کروں گا، تمہیں اپنی رحمتیں بھی عطا کروں گا۔ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگنا، گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگنا، اجر کتنا بڑا ہے، اجر کتنا بڑا ہے۔ سنیے حدیث پاک، ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ۔ استغفار کا معنی ہے گناہوں کی معافی مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا، اور ایک ہے توبہ۔ توبہ اور ہے، استغفار اور ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے کیے پر پچھتانا، شرمندگی اور ندامت کے آنسو بہانا، اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم کرنا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اور استغفار کا مفہوم یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے، خطا کر بیٹھے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور یہ کن کا کام ہے؟ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگنا، یہ متقین کی ایک علامت ہے جو سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 135 میں متقین کی ایک صفت اور خوبی بیان کی گئی، الذین اذا فعلوا فاحشۃ، متقی ایسا ہے جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، برا کام ہو جائے، ذکر اللہ، وہ اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، جو ماشاءاللہ اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ استغفروا لذنوبکم، پھر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے۔ پہلے گناہ ہو جائے، متقی کی علامت یہ ہے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کی افضل ترین صورت نماز ہے۔ جب گناہ ہو جائے وہ اللہ کے ذکر میں آتا ہے، ذکر کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے سجدے میں جا کے کہتا ہے اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔
اللہ کریم فرماتا ہے جب ذکر کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے کیسے ہو جاتا ہے؟ اے غلامان مصطفیٰ، آؤ اپنی اللہ کی عظمتوں کو پہچانو، توحید باری تعالیٰ کو سمجھو، اس کے رحمان ہونے، رحیم ہونے، ستار و غفور و رحیم ہونے کو سمجھو۔ ہمارا رب کتنا غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ وہ فرماتا ہے تم گناہ کر کے آؤ، معافی مانگو، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ گناہوں کو کسی اور سے معافی مانگے پتہ نہیں دے یا نہ دے، معافی دے یا نہ دے، مگر عرش والا رب کیا فرماتا ہے؟ عرش والا رب فرماتا ہے جب میرا بندہ میری بارگاہ میں غلطی کر کے، میرے حکم کی خلاف ورزی کر کے مجھ سے معافی مانگتا ہے اور کس نیت سے آتا ہے؟ میرے دربار پر گناہ کر کے معافی مانگنے آیا ہے تو کیا نیت کر کے آیا ہے، کیا ارادہ کر کے آیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں فرمایا یہ جب میری طرف آتا ہے ارادہ یہ کرتا ہے من یغفر الذنوب الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ میرے گناہوں کو تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ کہاں جاؤں؟ تیرے دروازے پر آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں تیرے حکم کی خلاف ورزی کی، تیرے قانون کو توڑا، تیرے احکام کی خلاف ورزی کی، مجھ سے گناہ ہو گئے، آیا اسی ارادے سے ہوں۔ اگر بخشے گا تو تو بخشے گا، مغفرت کرے گا تو تو کرے گا، تیرا دروازہ چھوڑ کر جاؤں کہاں؟ اے رب تیرے دروازے پر آنا میرا کام تھا، میرے گناہوں کو معاف کرنا تیری رحمت کا۔ جب معافی مانگتا ہے تو کیسے ہو جاتا ہے؟ حدیث شریف ہے الطائب، یہاں اس مرکز پر، اس علاقے کے دین سے، دین کے مرکز پر یہ اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے، یہ مصطفیٰ کا فرمان بتایا جاتا ہے، کوئی تیسری بات تو کی نہیں جاتی۔ جب کی معافی مانگے تو کیسے ہو جائے گا؟ کیسے ہو جائے گا؟ میری رحمت کائنات گنبد خضرا کے مقیم، قیامت کے دن بخشوانے والی، حوض کوثر پہ جام کوثر بھر بھر کے پلانے والی، امت پہ اعمال کو میزان پر کھڑے ہو کے تلوانے والی، اور جس محبوب کا کلمہ پڑا ہے تیری پیاری آقا فرماتے ہیں الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے اگر معافی مانگے گا، آمینہ کا لال فرما رہا ہے، اور تو ایسے ہو جائے گا جیسے تجھے گناہ کیا ہی نہیں۔ نوجوانوں گناہ کر کے اللہ کے دربار میں آؤ، نماز پڑھو، سجدے میں گرو، قرآن کی تلاوت کرو، ہلکے ذکر میں بیٹھو، اور تیرا نبی تجھے، تیرا مصطفیٰ کریم کائنات کے آقا و مولا فرماتے ہیں تیرے نامہ اعمال سے ایسے گناہ مٹا دیے جائیں گے، ایسے مٹائے جائیں گے کہ قیامت کے دن فرشتے تیرے گناہوں کو ڈھونڈیں گے مگر انہیں رجسٹروں میں، دفتروں میں کوئی گناہ نظر نہیں آئے گا۔ ہماری زندگی کے اکثر اوقات اللہ تعالیٰ سے غفلت میں گزر رہے ہیں، اس سے غفلت میں گزر رہے ہیں،
مگر کتنا غفور الرحیم ہے. ہم نے گناہ کیے، رجسٹروں کے رجسٹر بھر گئے گناہوں سے، کھاتے ہمارے بھرے پڑے ہیں گناہوں سے، مگر ایک رات شب قدر ایسی دے دی، ایک رات شب برات ایسی دے دی. فرمایا اگر تیرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل کر چھلک کر تیرے رخسار پر گر گئے، تیرے نام اعمال سے تیرے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا. یہ آنسو نام اعمال سے گناہوں کو مٹاتے ہیں. نام اعمال سے گناہوں کو کیسے مٹاتے ہیں؟ حدیث شریف ہے قیامت کا دن ہوگا، میرے بزرگوں نوجوانوں، اے غلامان مصطفیٰ کیسے مٹایا جائے گا؟ میدان محشر ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، فرشتے اسے پکڑ لیں گے، لے چلو اس کو جہنم میں، اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری. اللہ کریم فرمائے گا اس نوجوان کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ پکڑ کر اسے گھسیٹ کر کہاں لے جا رہے ہو؟ اللہ یہ زندگی میں تیری نافرمانی کرتا رہا، اس کی زندگی گناہوں سے عبارت ہے. اللہ کریم فرمائے گا لاؤ اس کو میرے پاس. اللہ کے دربار میں واقعی کھڑا کیا جائے گا. اللہ کریم فرمائے گا لاؤ اس کا نام اعمال لاؤ اور دکھاؤ اس نے کون کون سا گناہ کیا ہے، مجھے دکھاؤ. اس کے گناہوں کو میں خود دیکھنا چاہتا ہوں، میرے کس کس حکم کی خلاف ورزی، کون کون سا گناہ یہ دنیا میں کرتا رہا، مجھے دکھاؤ. فرشتے جب رجسٹر لے کر کے آئیں گے، صفحے کے صفحے کھولتے جائیں گے، سب صفحے صاف ہوں گے، سب صفحے صاف. فرشتے ادھر سے الٹ پلٹ کے صفحات کو دیکھیں گے، ورق گردانی کریں گے. اللہ فرمائے گا لاؤ اس کے گناہوں کا ثبوت. فرشتے کہیں گے اللہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، یہ سارا رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا تھا، مگر آج اس رجسٹر پر اس کا ایک بھی گناہ نہیں ہے، ایک بھی گناہ نہیں. پوچھیں کہ باری تعالیٰ ماجرا کیا ہے؟ فرمائے ایک رات یہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور عالم خلوت میں تھا، تنہائی میں اس کو گناہوں بھری زندگی یاد آ گئی. مسجد میں عوام کی آواز جب آئی، اس نے کہا میں کتنا نادان ہوں، اللہ کا بلاوا آ گیا، مگر میری راتیں تو گناہوں سے عبارت ہیں. اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس کی پلکوں میں آنسو لگ کر رخسار پہ گرے. اللہ کریم نے فرمایا اس کے وہ آنسو ندامت کے آنسو تھے، شرمندگی کے آنسو تھے، اور جب اس کے آنسو گرے میں نے اس کے نام اعمال سے اس کے آنسو نے تمام گناہوں کو مٹا دیا. گناہوں کی بخشش کے لیے ایک آنسو کا ذکر نہ. حاضرین محترم، میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. بیان ختم، بیان ختم. اب آؤ اس جامع مسجد میں حج کر کے جاؤ، ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، ہماری صبح بدلے گی، ہماری شام بدلے گی. عزم کر لو، ارادہ کرو، تائید باری تعالی نصرت خداوندی قدم قدم پر تیرے اوپر سایہ کرے. حدیث شریف توجہ فرماؤ. ابھی مجھے کوئی نہ بیٹھ جاؤ، نہ کوئی اندر آئے نہ باہر جائے، کسی نے جانا ہے 1 منٹ میں ادھر ادھر ہو جاؤ، کیونکہ حدیث شریف اتنی پیاری ہے، وہ آپ کی کانوں کی سماعت اس طرح ہو، نگاہیں بھی اس طرح ہو، دل بھی اس طرح ہو، اور پھر دیکھے کیسا لطف آتا. کاش اس حدیث کی خیرات ہمیں بھی ملتی. وہ جیسے خطاکار کو سب سے پہلے
پہلے آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، مجھ سے وعدہ کرو جس کو حدیث سمجھ میں آ جائے، جس کو حدیث سمجھ میں آ جائے، زندگی بھر جو ملے اس کو یہ حدیث سناتے چلے۔ یہ حدیث سناؤ گے، یہ حدیث سمجھاؤ گے، کیوں؟ آپ کو کیوں تکلیف دے رہا ہوں؟ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ آج بھیڑیے پھر رہے ہیں، تم رسول اللہ کی بولی والی بھیڑے ہو، تم رسول اللہ کی بولی والی بھیڑے ہو، تمہیں بھیڑیے گلیوں بازاروں میں مارکیٹوں میں گھوم پھر رہے ہیں، کسی طرح سے عشق رسول کی دولت ان سے چھین لی جائے، آپ سے محبت رسول چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہیں، آپ کو گنبد خضرا کے متین سے دور کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا لٹ جائے، گھر لٹ جائے، دولت چلی جائے، مگر مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑنا، مدینے والے کی محبت کا دامن نہ چھوڑنا۔ زندگی جاتی ہے تو جائے، مدینے والے کا دامن ہاتھ سے نہ جائے۔ سبحان اللہ، واہ واہ حضور، ماشاءاللہ۔ یہ حدیث شریف متفق علیہ حدیث، واہ 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 واہ، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، وہ حدیث جو بخاری میں بھی ہو مسلم میں بھی ہو اسے متفق علیہ کہتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ مسجد کے سارے حال اور سلط کے اندر برانکوں میں، مدرسے کی چھتوں پر، دروازے میں کھڑے میں تمام قرآن مصطفیٰ کی توجہ چاہتا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ، واہ واہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ راوی اللہ ہیں اکبر، ماشاءاللہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا عائشہ قیامت کے دن سورج اتنا قریب آ جائے گا، سورج اتنا قریب آ جائے، اگر ایک شخص ہاتھ کھڑا کرے گا تو اس کا ہاتھ سورج کو جا کے لگ جائے گا۔ آج سورج کتنی دور ہے، اس کی تمادت برداشت نہیں ہوتی، گرمی برداشت نہیں ہوتی، مگر آمنہ کے لال فرماتی ہیں عائشہ سورج ہر شخص کے اتنا قریب آ جائے گا کہ اگر کوئی شخص ہاتھ لگانا چاہے تو اس کا ہاتھ سورج کو لگ جائے گا۔ دنیا پیاسی ہوگی، زبانیں لٹک کر باہر آ جائیں، حدیث شریف زبان لٹک کر باہر آ جائے، لوگ کہیں گے العطش العطش، پیاسے مر گئے پیاسے مر گئے، لوگ بھاگیں گے دوڑیں گے کوئی سایہ مل جائے، جیسے یہاں دودھ میں جنازے میں جائیں درخت کے سائے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دیوار کے سائے میں کھڑے ہوتے ہیں، بھئی اللہ والو یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جب سورج اتنی دور ہے اس وقت گرمی کا عالم کیا ہوگا جب سورج اتنا قریب ہوگا کہ ہر شخص کا ہاتھ لگ جائے گا۔ لوگ دوڑیں گے کوئی سایہ مل جائے، کیا ملے؟ سایہ مل جائے، کسی سائے میں کھڑے ہو جائیں تاکہ سورج کی گرمی سے بچ جائیں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا سبعۃ، 7 آدمی ایسے ہیں، کتنے؟ 7 آدمی ایسے ہیں۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ ان 7 آدمیوں کو میدان حشر میں گھیر گھیر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے لاؤ۔ 7
کر کے لاؤ. اللہ ان کو کیوں لانا ہے؟ اور میں ان ساتوں کو میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں. اپنے عرش کا سایہ عطا کروں. اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. امام کائنات تاجدار کائنات اپنے عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوگا. اللہ فرمائے کہ جاؤ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آؤ، میں آج ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کروں. ماشاءاللہ حضور. 7 آدمی. کتنے؟ 7. پہلا شخص وہ امام عادل. پہلا شخص اللہ فرمائے گا جو جس کو میں نے حکومت دی، میں نے اس کو اقتدار دیا، زمانے اقتدار دی، حکومت دی، اس نے عدل و انصاف ترازو کی طرح برابر پوری قوم کے ساتھ جس سلطنت کا وہ بادشاہ تھا، جہاں کی میں نے اسے حکومت دی تھی، اس نے اپنی رعایا میں عدل و انصاف کے فیصلے کیے. جاؤ لے آؤ امام عادل کو ڈھونڈ کے لے آؤ، میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرتا ہوں. دوسرا ذرا غور سے سننا. شاب نشأ فی عبادت اللہ. شاب نشأ فی عبادت اللہ. جاؤ اس جوان کو ڈھونڈ کے لے آؤ جس کی جوانی میری عبادت کے اندر پرورش پاتی ہے. شاب نشأ فی عبادت اللہ. اس نوجوان کو ڈھونڈ کے لے آؤ. وہ گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کے بازاروں میں قوم کی بیٹیوں کا تمسخر نہیں اڑایا کرتا تھا، ان کی آوازیں نہیں کیسا کیا کرتا تھا. اس نے اپنی نظروں کو آوارہ نہیں کیا تھا، اس نے اپنی جوانی کو مستانی اور دیوانی نہیں بنایا تھا. لوگ چوکوں میں کھڑے ہو کر قوم کی بیٹیوں کا تمسخر اڑاتے تھے، آوازیں کستے تھے، اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے تھے. وہ جوان میری عبادت کی طرف رغبت کرتا تھا، وہ میری عبادت میں اپنی جوانی کو پروان چڑھاتا رہا، جوانی میں میری عبادت کرتا رہا، میرا ذکر کرتا رہا. جاؤ اس جوان کو ڈھونڈ کے لے آؤ، آج اپنے عرش کا سایہ عطا کرو. شاب نشأ فی عبادت اللہ. عالم شباب جوبن پر تھا، جوانی عروج پر تھی، مگر اس نے جوانی کو مستانی دیوانی نہیں بنایا، جنونی نہیں ہوا. میری عبادت کی رغبت رکھتا تھا، میرے ذکر کے لیے آتا تھا. جاؤ ان جوانوں کو ڈھونڈ کے لے آؤ، آج اپنے عرش کا سایہ عطا کرو. امام عادل پہلا. دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ. اب سننا ذرا، دل پہ ہاتھ رکھنا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رجل قلبه معلق بالمساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد. جاؤ ان کو بھی ڈھونڈ کے لے آؤ جن کا دل لگتا تھا تو مسجد میں لگتا. رجل قلبه معلق بالمساجد. مسجد میں آتے تھے، انہیں یوں سکون ملتا تھا جیسے مچھلی پانی میں آ گیا، انہیں سکون ملتا تھا. دل مسجدوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، کہیں جاتے تو چین نہ آتا، مسجد میں آتے تو قرار آ جاتا، سکون قلب مل جاتا. ان کے دل مسجدوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے. جاؤ جو مسجدوں میں دل لگانے والے ہیں ان کو بھی ڈھونڈ کے لے آؤ، آج عرش کا سایہ آتا ہے. کوئی قریب والا سے آیا، کوئی 82 چک سے آیا، کوئی رشتہ داری کو تعلق
ہے؟ کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی سانگلہ سے آیا، کوئی شیخوپورہ سے، کوئی مانا والا سے، کوئی کڑیال سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، آپ سب آئے. کیوں آئے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں. اللہ کے لیے فرمائے گا جاؤ رجلان، ان دو آدمیوں کو بھی ڈھونڈ کے لے آؤ، تحابا فی اللہ، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو میری خاطر. میرا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ آپ کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ اسی لیے آئے ہو کہ جامع مسجد بلور والی میں اللہ کی باتیں سننی ہے، اللہ کے دین کی باتیں سننی ہے. کسی سے پیار کرے گا، اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے گا، اللہ کی خاطر اکٹھے ہوں گے، اللہ کی خاطر نکل کر دعا کے بعد جائیں گے. اللہ کی فرمائے گا جاؤ میری محبت میں جمع ہونے والے، میری محبت میں منتشر ہونے والے، ان کو ڈھونڈ کے لے آؤ. آج اپنے عرش کا سایہ عطا کرو. کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ کوئی کہہ رہا ہے 5، کوئی کہہ رہا ہے. میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کتنی عادت دماغی سے سن رہے ہیں. کتنے؟ 5واں سننا. میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، توجہ کرنا جوانوں، حضور نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال. جب اس کو بھی ڈھونڈ کے لے آؤ جس کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت، ویسے دولت والی عورت، منصب والی عورت، حسین عورت، خوبصورت عورت جس کو اپنے حسن و جمال پر ناز تھا، اس کو بھی ڈھونڈ کے لے آؤ. جب وہ اس عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی، اس نے گناہ کی دعوت دی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، کسی کو اپنی طرف گناہ کے لیے بلایا، اور اس نے کیا کہا؟ فقال انی اخاف اللہ رب العالمین. اس نے کہا تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، مجھے اس اللہ سے ڈر لگتا ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. انی اخاف اللہ. تجھے گناہ کی دعوت دی، میں مانتا ہوں تیرا حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، تیرے اندر جاذبیت بھی ہے، مگر کروں کیا؟ میرے دل پر اللہ کا خوف غالب آ گیا. انی اخاف اللہ، میں اپنے اس اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اللہ جو رب العالمین ہے. اللہ کے نبی فرمایا جس عورت نے گناہ کی دعوت دی اور جس نے جواب میں یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جاؤ اس کو بھی ڈھونڈ کے لے آؤ. مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میں آج اس کو اپنی عرش کا سایہ عطا کروں. اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا ڈر ہے. مجھے ابا سے ڈر لگتا ہے، گھر والوں سے ڈر لگتا ہے. میرے ابا کو پتہ چل گیا، میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا
کہ یہ دوستوں سے مل کر، اپنے دوستوں سے مل کر یہ کن کاموں کی طرف بڑھ رہا ہے؟ جوان تو یہ کہتا ہے کہ مجھے ابا کو پتہ چل گیا، گھر والوں کو پتہ، میرا بھائی میری ٹانگیں توڑ دے گا اگر اس کو پتہ چلا، اور یہاں پہ موٹر سائیکل میں دور گھر سے اتار دیتے ہیں، مجھے یہیں اتار دے۔ کسی نے تیرے ساتھ گھر والے نے دیکھ لیا، میرے گھر والوں کو کوئی بتائے گا میرا ابا تو میری ہڈیاں توڑ دے گا۔ باپ کا اتنا ڈر، اور جس خدا کے سامنے پیش ہو رہا ہے اس خدا کا ڈر، اس کا خوف ہے۔ اس لیے اس حدیث کے جملے کو سنو، فرمایا جس کو گناہ کی دعوت دی گئی اور گناہ کی دعوت دینے والے کو اس نے کہا انی اخاف اللہ، جا اپنا کام کر، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نے مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں جانا ہے اور اپنے اعمال کا وہاں جواب دے رہا ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ آج میں نے کہا کہ مرنے کے بعد لوٹائے جانا ہے، تو آج ہی لوٹ آؤ اللہ کی طرف، آج ہی پلٹ آؤ اللہ کی طرف، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس اللہ کی طرف آؤ جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، جو زمین اور کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، مالک ہے۔ وہ پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، کیا تجھے رزق عطا نہیں فرمائے گا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو خدا کی زمین پر چلنے والا ہے، رینے والا ہے، اس کا رزق اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ ہے، اس کا رازق میں ہوں۔ حلال و حرام کی تمیز، اللہ کی خشیت و خوف ہر معاملے میں دل کے اندر رہے۔ چھٹا فرمایا رجل تصدق بصدقة وأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفق بيمينه۔ حضور فرمائے ایسا شخص جس نے میرے راستے میں صدقہ کیا، خیرات کی، میرے راستے میں مال خرچ کیا، مگر کیسے خرچ کیا؟ چھپا کر خرچ کیا۔ فَأَخْفَاهَا، اس خیرات و صدقے کو چھپا کر دیا، اور کیسے دیا؟ فرمایا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنفَقَ بِيَمِينِهِ، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، کیا صدقہ دیا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صدقہ کرنے والا ایسے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ایسا صدقہ کرنے والے کو اللہ فرمائے گا جاؤ میدان محشر میں گھیر گھیر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آؤ، آج عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ کتنے ہو گئے؟ ساتواں یاد رہے گا؟ لکھ لینا، لکھ لینا، میں حاضر ہوں، جب آئیں میں لکھوا دوں گا، اپنی ڈائری میں لکھ لو اور اپنے ڈرائنگ روم میں لکھ کے لگا دو۔ نبی کریم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی ہیں قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ 7 لوگ وہ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا قیامت کے دن سایہ ہوتا ہے۔ 7واں کون خوش نصیب؟ رجل ذکر اللہ، ایسا شخص جو اپنے اللہ کا ذکر کرے، اپنے اللہ کا ذکر کر رہا ہو، خالیاً، تنہائی میں، خلوت میں، تنہائی میں، خلوت میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ اس میں ایک حکمت ہے، اس میں ایک حکمت ہے، بولو یار اس میں ایک حکمت ہے۔ گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے،
गुनाह छुप के किया जाता है। अल्लाह फरमाता है एक तरफ छुप के गुनाह करने वाला है और एक तरफ तू है। फरमाया सुन राजुलन ज़कर अल्लाह खालियन, वो शख्स एक गुनाह खलवत में कर रहा है, तन्हाई में कर रहा है। वो बंदा मुझे इतना प्यारा है जो खलवत में तन्हाई में सारी दुनिया सोई हुई हो, वो उठकर मुसल्ला बिछाकर मेरा जिक्र करे, मेरा जिक्र करे। और मेरा जिक्र करते करते अल्लाह, ये अल्लाह से मांगो, मैं भी मांगता हूँ। आइए मिलकर अल्लाह से मांगे, अल्लाह हमें उन लोगों में से बना दे जिसके बारे में तेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरा वो बंदा जो तन्हाई में खलवत में ताखलिये में मुझे याद करे, मेरा जिक्र करे, मेरी इबादत करे, तन्हाई में नमाज पढ़ रहा हो, वफादत ऐना हो, मेरा जिक्र करते करते उसकी आंखों से आंसू की लड़ी लग जाए, मेरा जिक्र करते करते तन्हाई में खलवत में इबादत कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, नफल पढ़ रहा है, तस्बीह कर रहा है खलवत में, और पढ़ते पढ़ते जिक्र करते करते फादत ऐना हो, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अल्लाह फरमाएगा जाओ जो तन्हाई में मेरा जिक्र करते हुए रोया करता था, जाओ उसको पकड़ के ढूंढ कर घेर कर ले आओ, आज अपने अर्श का साया अता करो। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीम, पत्ती पत्ती फूल फूल, गुलाम है गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। नाराए तकबीर। आज हम अपने अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगने के लिए आए हैं। जो अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगने आया है, हुजूर ने फरमाया जिसको जिक्र करते हुए आंसू आ जाए, उसके आंसू की कीमत का कयामत के दिन पता चलेगा। अल्लाह फरमाया जाओ उसको ले आओ ढूंढ के, अर्श का साया आता है। और जो अल्लाह के खौफ, अल्लाह की खशियत से आंसू बहाएगा, जिसके आंसू छलक पड़ेंगे, जिसके दिल में रिक्कत तारी हो जाएगी, मेरे मदीने के ताजदार ने फरमाया कयामत का दिन होगा, ये हमारी आंख की पलकें, इनका एक बाल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा। ये बाल बोलेगा, आंखों की पलकों का बाल बोलेगा, कहेगा या अल्लाह तेरी खशियत से, तेरे खौफ से, तेरे जिक्र करते हुए इसके आंसू निकले थे, मैं इस पर गवाह हूं, मैं इस पर गवाह हूं। हमारी पलकों का बाल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में हमारे आंसू के गिरने की गवाही देगा। और जब पलकों का बाल गवाही देगा, अल्लाह ताला फरमाएगा जा, तुझे मैंने जहन्नुम की आग से आजाद कर दिया। और ये बुखारी और मुस्लिम की आखिरी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। फिर इसके बाद हमने सलात व तस्बीह पढ़नी है, अल्लाह का जिक्र करना है, और फिर चोलियां फैलानी है, चोली फैलाकर, दामन फैलाकर अल्लाह की बारगाह से मांगना है, गुनाहों की माफी भी मांगनी है, जो दिल में है खोल कर रब के सामने रख देना है। ए अल्लाह तू अलीमुल बिज़ाति सुदूर है, हमारे घरों की बेकरारियां, बेचैनियां, परेशानियां, दुख और दर्द, कारोबारी परेशानियां, बीमारियों का दुख और रंज, मुख्तलिफ मसाइल के हम शिकार हैं। दुआ के वक्त दिल खोल कर अपने अल्लाह के सामने रख लो और अल्लाह से अर्ज करो बारी ताला तू अलीमुल बिज़ाति सुदूर है, दिलों के राज और भेद जानता है, भीख मांगने के लिए तेरे दरवाजे पे झोली फैला दी है। और दुनियादार जो मांगने वाले हैं उनसे मांगने का तरीका सीखो।
جس لگن کے ساتھ مانگو گے اتنا ہی کرم ہوگا۔ میرے آقا کی حدیث سنیے، لا یرج النار رجل بکا من خشیت اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کی خشیت و خوف سے رویا، اللہ کے خوف و خشیت سے جس کے آنسو آئے، لا یرج النار، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے دور فرما دے گا۔ کتنا دور فرمائے گا؟ فرمایا حتی یعود اللبن فی الدرع، جس طرح بکری کا دودھ دوہے تھنوں سے دودھ نکل آئے تو واپس پلٹ کر تھنوں میں نہیں جاتا، فرمایا ایسا ہی وہ شخص اللہ کے عذاب اور اللہ کی آگ سے دور کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنی زندگی کو بدلنے کا عہد کرنے کی توفیق دے، صفے منا لیں، صلاۃ و تسبیح ادا کریں۔